دیکھیے ساتھ صاحب اگر دیکھیں آپ جو بات کریں تو اس وقت ممکن ہے کہ جب صاف شفاف انتخابات ہوں، سب کو لیول پلینگ فیلڈ ملے۔ اوہ کتنا کر لیں گے؟ اور احتساب کا عمل 5 کروڑ شفاف بندہ ہو، ہے جو 18 سال سے 30 سال کی عمر دیکھیں نا، اور وہ احتساب کا کتنے عمل ووٹ شفاف ڈالیں ہو، معاملات کلیئرٹی کے ساتھ ہوں، عوام کے سامنے ہو، اور پھر عوام کو بھی مکمل جو ہے کھلی چھوٹ ہو کہ آپ جائیں۔ مکمل نہیں، تھوڑی سی بھی ہوئی نا تو یہ عوام نے پھر جا کے معاملات دن میں کلیئرٹی تارے دکھا دینا۔ جس طرح آپ ایک ادارے سابق اس کے سربراہ کے باجوہ صاحب کے خلاف اور باقیوں کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ سیل کر رہے ہیں، وہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ وہ ہر سیاستدان جب واپس آتا ہے تو اپنے پہلے کی باتیں کرتا ہے، لیکن 2022 میں جب یہ حکومت آ رہی تھی پی ڈی ایم، ذرا آپ اس پر تھوڑی سی فوکس اس ترجیحات میں شامل رکھیں، یہ فوکس کریں کہ اس وقت یہ تمام مسلم لیگ نون کے پرائم منسٹر اور ان کے وزراء وہاں پہنچے تھے مئی میں نواز شریف صاحب کے پاس، اور ان کے سامنے یہ معاملہ رکھا کہ بتائیے بادشاہ سلامت تھی کہ یہ مسائل ہیں، ہم اس کو کیسے لے کے چلیں گے۔ ان کی رہنمائی شامل تھی۔ باقاعدہ اس وقت وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ نے میڈیا کو بتایا کہ وہاں سے رہنمائی لے کر آئے ہیں، وہ قائد ہیں پارٹی کے، ان سے رہنمائی لے کر آگے نکلیں گے۔ اور جب پارٹی کے نہیں، ہم سب کے یار، ہم سب کے دلوں کے وزیر اعظم۔ بالکل، اب پھر جب 16 ماہ گزر گئے تو پھر 16 ماہ کی بات کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھیں کیا تماشا تھا کہ 16 ماہ کے اندر نہ آپ کے پاس اپوزیشن موجود تھی جو ڈسکشن کر سکے، جو عوامی مسائل پر بات کر سکے، پورا اوور کا تمام کی تمام جو ہے پارلیمنٹ ان کے پاس تھی، جسے کہتے ہیں اب وہ اپوزیشن والے تو کہتے ہیں ڈکیٹ پارلیمنٹ، کہ جو لوٹ مار کر کے چلے گئے، اپنے کیسز بنائے، سارا کچھ ان کے پاس یہ تھا۔ کہنا چاہ رہے ہیں یا کسی دیکھیں دباؤ کے سارا تحت کچھ ان کے پاس تھا، اور کر کے پھر کچھ نہیں گئے، پھر اس ٹینیور کو آپ نکال رہے ہیں۔ عوام یہ کہتے ہیں کہ اس ٹینیور کو بھی ساتھ رکھیں اور آپ 2013 سے 17 والے معاملات کو بھی سامنے رکھیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بیانیہ جو مرضی لے لیں، سب کا احتساب ہونا چاہیے، سب کے معاملات ہوں، لیکن آپ 2013 سے 17 کی بات کریں اور یہ 16 ماہ بھول جائیں، یہ پوسیبل نہیں ہے۔ یہ تو آپ کے ساتھ ٹیک رہے گا، یہ تو جواب دینا پڑے گا۔ کل جب شہباز شریف صاحب بات کر رہے تھے کہ ترقی اور خوشحالی کا سفر دوبارہ شروع کرنے کی تیاریاں ہیں، جب ہمارے قائد یہاں پہنچے گے، انہوں نے کہا کہ ایک جو ہے وہ جھلو انتخابات کرائے گئے۔ حضور اسی انتخابات کے بعد آپ اقتدار مئی میں آگے تھے اس پارلیمنٹ کے اندر، اور اسی پارلیمنٹ کے اندر آ کے آپ نے کہا کہ اب ہماری حکومت ٹھیک ہے، اب ہم بالکل بہترین طریقے سے فیصلے لے رہے ہیں، اور پھر 16 ماہ کے اندر آپ کچھ نہیں کر کے گئے، بے روزگاری بڑھ گئی۔ آپ کو پتہ ہے عالمی بینک کی رپورٹ کیا آئی ہے؟ 1,25,00,000 افراد جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے۔ اس ٹینیور کے سامنے معاشی ترقی کیا تھی جب پی ٹی آئی حکومت گئی؟ 6.3، یہ جب گئے 0.3۔ کیا شرم کا مقام ہے۔ غریب بات کچھ اور کرتی ہے، آپ کچھ اور لاجک دیتے ہیں، غریب سوال کچھ اور پوچھتی ہے، آپ جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کا احتساب ہو۔ کل بھی جو ہے نون لیگ کے اجلاس میں یہ معاملہ رکھا گیا کہ آپ معاشی پلان کی بات کریں۔ سعد رسول صاحب ٹھیک بات کریں، دل ورائی صاحب بھی، کہ جو اسحاق ڈار صاحب جو آئندہ آنے والے ہیں ان کو تو چاہیے تھا کل وہ معاشی پلان رکھتے کہ نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، یہ معاشی پلان ہے، ہم یہ اقدامات کریں گے۔ کیا ہے ابھی تک ایک چیز بھی سامنے آ سکتی؟ 2018 تک جو تھا وہ بھی تو ہمیں دیکھیں نا، تقریباً غربت میں کمی ہوئی، بھئی تو پھر ہم مشرف کے دور میں چلے جائیں، بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے، بلدیاتی نچلی سطح پر جا کے کام ہوا کرتے تھے۔ اب جو ہے وہ 39.4% ہے۔ پیسہ تو مشرف کے دور میں آیا، ماشاءاللہ، جب بھی آپ دیکھ لیں پیسہ تو ان کے دور میں آیا۔ ان کے دور میں کیا آیا؟ ترقیاتی کام تو اس وقت ہوئے، نچلی سطح پر جو ہے وہ اختیارات تو مشرف کے دور میں ملے، وہ سسٹم لے کر آتے۔ دیکھیں عوام کو سچ بتانے کی ضرورت ہے، آج تک کیوں نہیں یہ انتخابات کروا سکے بلدیاتی انتخابات؟ ہمیشہ ساتھ ساتھ میں یہ پینل بات کرتا ہے کہ نچلی سطح پر جب تک اختیارات نہیں تقسیم ہوں گے اس وقت تک مسائل نہیں حل ہو سکتے۔